بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں، مگر ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ زندگی کو سمجھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے زینب کی۔ زینب اپنی کلاس میں بیٹھی ٹیچر کا لیکچر سن رہی تھی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بھی تھے۔ اچانک زینب بے ہوش ہو گئی۔ ٹیچر نے فوراً لیکچر کو روکا اور زینب کو پکڑا۔ پرنسپل کو خبر کر دی گئی۔ پرنسپل نے زینب کے گھر والوں کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد زینب کے امی ابو وہاں آ چکے تھے۔ زینب ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زینب کو ہوش تو آ گئی، مگر وہ بڑی بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ لپٹی روئی جا رہی تھی۔ زینب کو گھر لایا گیا۔ بڑی دیر کے بعد زینب کچھ سنبھلی۔ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ زینب کی امی نے زینب کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ۔ پھر جو زینب نے بتایا وہ ڈرا دینے والا تھا۔ زینب نے کہا، میں کلاس میں بیٹھی لیکچر سن رہی تھی۔ میں نے دیکھا کلاس روم کی کھڑکی کے ساتھ جو ایک پیپل کا درخت ہے، وہ ایک بہت بھیانک چہرے والا آدمی اس درخت پر بیٹھا مجھے دیکھی جا رہا تھا۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، مگر دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی، اور پھر اچانک نظر اٹھائی تو وہ بالکل میرے قریب کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ زینب کی باتیں سن کر اس کی امی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ زینب کی امی زینب پہ مسلسل کچھ پڑھ کے دم کر رہی تھی۔ زینب کا ہلکا سا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ اسے پیار سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ نیند کی دوائی دے کر کہا، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ دوائی کھا کر کچھ دیر بعد زینب سو چکی تھی۔ اس کے امی ابو بھی اس کے کمرے میں ہی لیٹے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے قریب سب سو رہے تھے۔ ایک زوردار چیخ سے سب گھبرا کر اٹھ گئے۔ زینب سیدھی کھڑی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ زینب کی امی نے جلدی سے زینب کو پکڑا، مگر اب یہ ان کی بیٹی زینب نہیں رہی تھی۔ زینب اسیب زدہ ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل دیوار کو دیکھ کر عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی زینب کے ابو اپنے شاہ صاحب کے پاس گئے اور روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ شاہ صاحب زینب سے خود بھی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ خود ہی ساتھ چل پڑے۔ شاہ صاحب کے قدم گھر میں آتے ہی اندر کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہ صاحب اسی کمرے میں داخل ہوئے۔ زینب خونخوار نظروں سے شاہ صاحب کو گھور رہی تھی۔ کچھ وقت تو یہ آنکھ مچولی چلتی رہی۔ پھر شاہ صاحب نے اپنی تسبیح پر عمل شروع کیا۔ وہ عمل شروع ہوتے ہی گھر میں کان پھاڑنے والا شور ہو گیا۔ شاہ صاحب مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ وقت شور ہوتا رہا، پھر زینب نیچے گر کر خود بخود ہی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بتایا، یہ بہت طاقتور جن ہے، ایسے نہیں جائے گا۔ وہ زینب کے جسم پر قبضہ کر چکا ہے۔ کچھ دن مسلسل عمل کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد شاہ صاحب کو زینب کے ابو چھوڑنے جا چکے تھے۔ زینب نے کھانا پینا ختم کر دیا ہوا تھا۔ وہ 2 دن میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ شاہ صاحب روز آتے، عمل کرتے، چلے جاتے۔ 4 دن بعد کچھ فرق محسوس ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آج کتنے دن بعد زینب نے امی سے کھانا مانگا تھا، تو زینب کی امی کھانا دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، سب کتنا اچھا چل رہا تھا، یہ سب کیا ہو گیا؟ مگر زینب کی امی کا دھیان ابھی تک وہاں نہیں گیا تھا جہاں سے یہ قیامت ٹوٹی تھی۔ آج عمل کرنے کا آخری دن تھا۔ شاہ صاحب آ چکے تھے۔ کتنے دن بعد زینب نے مسکرا کر شاہ صاحب کو سلام کیا تھا، اور شاہ صاحب نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آج اس شیطانی طاقت کو سامنے لانا تھا۔ ایک شیشہ منگوایا گیا۔ زینب کو سامنے بٹھا کر تسبیح نکالی اور شاہ صاحب نے عمل شروع کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ جن شیشے میں آ چکا تھا۔
شاہ صاحب نے پوچھنا شروع کیا اس جن کو۔ زینب کے امی ابو بھی دیکھ کر ڈر گئے تھے، وہ واقعی خوفناک تھا۔ شاہ صاحب نے پوچھا، کون ہے تو، کدھر سے آیا ہے؟ اس جن نے کہا، ہندو ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں۔ کس نے بلایا ہے؟ شاہ صاحب نے پھر پوچھا۔ اس نے کہا، ایک عورت کے عمل سے آیا ہوں اور اس لڑکی یعنی زینب کو مارنا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، بدبخت، وہ تو تم نہیں مار سکتے۔ مگر اس جن نے جو نام بتایا وہ نام سن کر زینب کی امی چکرا گئی، کیونکہ وہ زینب کی امی کی چھوٹی بہن کا نام تھا، جو کافی عرصے سے زینب کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی۔ مگر زینب کی امی نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک آوارہ لڑکا تھا۔ اس بدلے کی آگ میں زینب کی امی کی چھوٹی بہن نے یہ سب کیا تھا۔ شاہ صاحب عمل کرتے جا رہے تھے۔ بڑی دیر بعد اچانک ایک دھماکے سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ زینب بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تمہاری بیٹی ٹھیک ہے، وہ بدذات چلا گیا ہے۔ کچھ دن میں زندگی نارمل ہونا شروع ہو گئی، مگر زینب کبھی دوبارہ پھر کالج نہیں گئی۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیا جادو سے کسی کی زندگی برباد کرنا ٹھیک ہے؟ کیا کسی معصوم کے ساتھ غلط کرنے پر خدا معاف کر دیتا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔